امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ مدینہ پاک میں مرنے کی کیا فضیلت ارشاد فرما دیجیے، میرے لیے اور میرے گھر والوں کے لیے دعائے مغفرت فرما دیجیے۔ حدیث پاک میں کہ جس سے ہو سکے مدینے میں مرے، جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت فرماؤں گا۔ تو مدینہ شریف میں مرنا جو یہ بڑی سعادت کی بات ہے اور شفاعت کا اس پر وعدہ ہے، لیکن ظاہر کہ قدرتی موت ہے، یہ نہیں کہ معاذ اللہ کو خودکشی کر لے، اس کے لیے اپنے آپ کو وہاں مدینے میں لے جا کر ہلاک کر دے، تو اس کے لیے یقیناً یہ بشارت نہیں۔ ظاہر ہے وہ تو گناہ کے ذریعے اس نے موت حاصل کی نا، اور گناہ سے تو اللہ اور رسول منع ہی فرماتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے نا، طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے۔ تو جو طیبہ میں مرے گا بس اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہے، اس کا جگر ٹھنڈا ہے۔ کہ اب یہ کہ مدینہ پاک کو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے غالباً یہ شفاعت نگر فرمایا کہ یہ وہ شہر ہے کہ یہاں شفاعت کی خیرات ملتی ہے۔ جب شفاعت کی خیرات کا جو حقدار ہو گیا تو اب اس کو غم کیا ہے، شفاعت ہوگی، اور اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب کی شفاعت کب رد کرنی ہے؟ اس کے کرم سے ضرور شفاعت قبول ہوگی، اور جس کی شفاعت فرمائیں گے اس کا بیڑا پار ہوگا۔ اسی لیے ہم بھی تو لائن میں لگے ہوئے نا کہ جب بھی آقا اپنے غلاموں کی شفاعت کریں تو ہم بھی تو غلاموں کی لسٹ میں ہیں نا، ہمیں آقا کیوں فراموش کریں گے، کیوں بھلائیں گے؟ ورنہ اپنے عمل کی تو کوئی اساس نہیں ہے۔ عمل کی میرے اساس کیا ہے بجز ندامت کے پاس کیا ہے، سوائے ندامت کے کچھ نہیں۔ اب ندامت بھی کہاں ہے صحیح معنوں میں؟ ندامت بھی عطا ہو جائے تو کاش بیڑا پار ہو جائے۔ ندامت حشر میں اے عاصیو تم ساتھ لے جانا، سنا ہے شرم والوں کو وہ شرمایا